नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ उस्मा इजाज़ खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। आप लोग तो अपने घरों में बैठे होंगे, लेकिन मैं रवा दवा हूँ अपने काम की जानिब। चलें, आज आप लोग उठी गए, छुट्टी है घर में, तो आप लोग देखें कि हम क्या कह रहे हैं और क्या लेके आए हैं आपके लिए। सबसे पहले मेरे जितने भी मसीही बहन भाई हैं उनको मैरी क्रिसमस, उन सबको उनकी ईद की खुशियाँ मुबारक हो। हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। लाइक जितने भी हमारे मसीही बरादरान हैं और भाई हैं और बहनें हैं, उन सबको, उस पूरी कम्युनिटी को हमारी तरफ से मुबारकबाद। क्या क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? जब ईद आती है तो हमारे लिए उस त्यौहार के लिए तैयारियां कितनी दिनों से जारी होती हैं और कितनी दिनों से हम उसकी तैयारियां अलग अलग तरह से कर रहे होते हैं। कभी पकवान बना के, कभी घर को सजा के, कभी गिफ्ट्स ला के, कभी क्रिसमस ट्री लगा के। दुनिया भर में अगर आप देखें तो आप लोग अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस तरह से घरों को सजाया गया और किस तरह से क्रिसमस ट्री लगाए जाते हैं, उनके ऊपर गिफ्ट लगाए जाते हैं। बच्चों के लिए सांता क्लॉज होता है और न जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये एक माहौल और एक समा पैदा कर देता है जो कि मोहब्बत और प्यार की सौगात लेके आते। तो हमारी तरफ से भी यही सौगात आप सबके लिए, मसीही बरादरी के हवाले से, उनको उनकी तैयारियों के हवाले से और आज के दिन के हवाले से टीम ने एक पैकेज तैयार किया है। आइए देखते हैं जनाब। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। हम इस हवाले से कहेंगे कि जैसे कि आपने पैकेज देखा, और हम मसीही बरादरी के हवाले से जब भी बात करते हैं और क्रिसमस के हवाले से जब भी बात करते हैं, तो हमारे अंदर यगानगत, मोहब्बत, प्यार और खुलूस का एक आमेज़िश हमारे अपने अंदर आ जाती है। क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे किसी भी कौम और किसी भी मज़हब की कोई तखसीस नहीं है। भाईचारे का एक ऐसा अमल है जिसको हम चाहें भी नज़रअंदाज करना तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका आज 148वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है, और उनकी पैदाइश के हवाले से अगर मैं बात करूं और उनकी बर्थडे के हवाले से बात करूं तो मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाएं, लेकिन मेरे पास चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। मेरी उनकी जो अनथक मेहनत और कोशिश जिसने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया, उनका ये कहना था कि यहाँ पे सारी अक़लियतें हों या कोई भी हो, सब बराबर हैं। पाकिस्तान सबका मुल्क है और सबके त्यौहार बराबर हैं। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू अगेन। मैं तारुफ कराऊंगी, मेरे साथ मेरे बहुत ही मौजूद मेहमान गिरामी तज़कियाकार मौजूद हैं, शेख मोहम्मद नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नदीम साहब, सबसे पहले तो मैं क्रिसमस के हवाले से बात करना चाहूँगी। क्रिसमस को देखें हम, और क़ायद आज़म का आज 148वां यौम पैदाइश है, लेकिन आज मुझे आप क़ायद आज़म के हवाले से क्रिसमस की जो रसूमात होती हैं या जो तैयारियाँ होती हैं, क़ायद आज़म ने अक़लियतों के हवाले से क्या कहा, और मुबारकबाद भी यकीनन आप देंगे। जी डेफिनेटली मैं आपके तवस्सुत से तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस के ऊपर जो है यानी बहुत बहुत तहनीती पैगाम और मुबारकबाद पेश करता हूँ। क़ायद आज़म का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपको पता है कि क़ायद आज़म एक लिबरल पाकिस्तान के फाउंडर थे, और उसके बाद आप गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल के बाद बनते ही आपने सबसे पहले आप देखिए कि पाकिस्तान के जो झंडे के अंदर वाइट पोर्शन है जो कि तकरीबन 25% इसकी नुमाइंदगी करता है पाकिस्तान की, वो अक़लियतों को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें मेजॉरिटी आप देखें यहाँ पे हिंदुओं से ज़्यादा क्रिश्चियंस की है। तो बेसिकली ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन क्रिश्चियंस की है हमारे मुल्क में। तो क़ायद आज़म ने हमेशा जो है वो लिबरलिज़म का प्रचार किया, दो कि ये मुल्क जो है इस्लाम के नाम पे बना, और आपने देखा कि बाद में इसमें करारदाद मकासद भी शामिल हुई, लेकिन इसमें हमेशा अक़लियतों का एहतराम क़ायद आज़म ने कहा, और उनकी बहुत सारे ऐसे फरमुदात मौजूद हैं जिसमें आप देखेंगे कि उन्होंने अक़लियतों को हमेशा अच्छा पैगाम दिया और मुसलमानों को कहा कि सबको यहाँ इस मुल्क के अंदर भाईचारे से रहना है और सबको मजहबी आज़ादी है और एक दूसरे के साथ रवादारी और भाईचारे के साथ यहाँ पे इस मुल्क के अंदर रहना है, और तमाम अपनी मजहबी रसूम को आज़ादी के साथ अपने अपने मकामात पर अदा कर। पाकिस्तान तो सबका है, उनका भी है, और ये तो वो लोग थे जो पाकिस्तान छोड़ के बहुत सारे ऐसे जो हमारे, अगर हम अपनी हिंदू कम्युनिटी की बात करें या क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करेंगे और जो मुस्लिम भी है, वो लोग थे जो क़याम पाकिस्तान से पहले भी यहीं रहते थे। सही कह रहे हो? जी, मेजॉरिटी देखिए इनमें से वही लोग थे जो पाकिस्तान बनने से पहले यहीं पर रहते थे। जितनी भी अक़लियतें हैं, जिसमें ये क्रिश्चियंस का ख़ास तौर पर जिनका जिक्र हो रहा है, तो ये लोग मेजॉरिटी यहीं पर ही पाकिस्तान में ही सेटल थे। बिल्कुल, इसमें 99%। कुछ लोग वहाँ से माइग्रेट करके भी आए जो इस कम्युनिटी के साथ बाद में आकर जो है ये पाकिस्तान में सेटल हुए। लेकिन आपने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर कभी भी जो है वो गवर्नमेंट लेवल पर या जो हमारा एक जमहूरी लेवल के ऊपर मेजॉरिटी लेवल पर हमेशा अक़लियतों का एहतराम किया गया और कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन पेश नहीं आई। क़ायद आज़म के हवाले से भी मेरे ख्याल में टीम ने एक पैकेज तैयार किया, लेकिन मैं आपको पहले ये बताती चलूँ कि किस तरह से हमने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क को हासिल किया हमारे लिए और कौन सी स्ट्रैटेजीज प्लान की थी। इस पर एक रिपोर्ट है, देखते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे।
जनाब आपने रिपोर्ट देखी। मेरा सवाल सिर्फ एक ये होता है, मैंने ये रिपोर्ट के अलावा भी जब भी मैं कभी कायदे आज़म के हवाले से बात करती हूँ, चूँकि आज उनका बर्थडे है, तो बड़ा अच्छा जो उनके अफकार का सिलसिला है ना, जिसको कहा जाता है इत्तेहाद, तंजीम, यकीन, मोहकम, अगर इसको एक सेंटेंस में लेके जाएँ तो एक ऐसी तंजीम जिसमें इत्तेहाद है और यकीन और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ी। नदीम साहब मुझे बताइए, कायदे आज़म के अफकार में बहुत ही खूबसूरत, सबसे पहले जो इत्तेहाद, तंजीम, यकीन, मोहकम, इनको एक सेंटेंस में बताएं तो मैंने बड़ी रवानी के साथ बता दिया। मुट्ठी खुली और रेत गिरी। सबसे पहले सिर्फ इत्तेहाद पे आ जाए, इसका फुकदान कहाँ पे, मतलब मुझे लगता है कि इत्तेहाद है ही नहीं, ना सियासी तौर पे, ना मजहबी तौर पे, ना जमाती तौर पे, ना कौम में, ना किसी चीज़ में। इत्तेहाद अब सिर्फ ख़ैबान इत्तेहाद रह गई। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं जिस इदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ उस इदारे में ये तीनों जो आपने पिलर्स बताए, जो कायदे के अफकार थे कि फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन, उसमें सबसे ज़्यादा इसके ऊपर जोर दिया जाता है। इसलिए हमें जितना इन चीज़ों के बारे में पता है, शायद आम लोगों को भी उतना ज़्यादा उसको अपने अंदर इनकलकेट उन्होंने शायद इसको नहीं किया होगा। देखिए, इसमें जैसे सबसे पहले आपने यूनिटी का जिक्र किया, तो बिल्कुल ऐसा बज़ाहिर लगता है कि हमारे मुल्क में उस तरह का इत्तेहाद का फुकदान है, मजहबी लेवल पर भी, माशरती लेवल के ऊपर भी, और कुछ आप कह लें कि रेसिज़म के लेवल के ऊपर भी। तो ये इत्तेहाद, लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर गौर करें, हमारे इस मुल्क की एक खुशकिस्मती है कि जब भी कभी इस मुल्क पर बुरा वक्त आया तो ये यूनिटी और इत्तेहाद एकदम से नमूदार हुआ पूरी कौम के अंदर, और पूरी कौम में ये जाग जाता है और पूरी कौम यकजान होकर उस मसले की तरफ जो है वो उसके हल के लिए जो है वो मुत्तहिद हो जाती है। क्योंकि हमारी फ़ौज में भी आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो आपने बात की कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ सेक्ट, मुख्तलिफ़ अक़ायद के लोग हैं, इस तरह मुख्तलिफ़ बरादरियाँ हैं, मुख्तलिफ़ क़बाइल के लोग हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग हैं, उनके अलग अलग माशरती सिस्टम्स हैं, रवायात हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, लेकिन एक फ़ौज के जो बाउंड्री वॉल है उसके अंदर ये सब मुत्तहिद होकर एक जगह पर दुश्मन से लड़ते हैं और एक दूसरे को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। और आप डेली टीवी पर देखते हैं कि आज इतने हमारे फ़ौजी जो जवान हैं वो शहीद हो गए। लेकिन हम कंपेयर अगर करें ना, जो जज्बा हमने क़याम पाकिस्तान के वक्त देखा था, जो हम पढ़ते हैं, हमने तो नहीं देखा लेकिन हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें, चाहे किसी का विज़न हो, जैसे कि अल्लामा इकबाल का विज़न, कायदे आज़म की अनथक मेहनत और कोशिशें, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, सर सैयद अहमद ख़ान, लियाकत अली ख़ान, ये कहाँ, इस तरह के लोग कहाँ चले गए? देखिए, बहुत प्यारी बात की आपने। ये देखें, ये लोग लीडर थे, ये आज से 100 साल पहले ये लोग आए। अब देखें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जना 18th सेंचुरी यानी 1876 में पैदा हुए 25 दिसंबर को। ये जितने नाम आपने बड़े बड़े लिए, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली और ये जितने लियाकत अली ख़ान, ये सारे उस ज़माने के बड़े लीडर थे। और देखिए, यूनिटी भी जो उसका जो मेन कॉज होता है, मैं समझता हूँ वो एक न्यूक्लियस होता है, एक मरकज़ होता है जो क्रिएट करता है कोई बड़े लीडर्स। ठीक है, तो उस ज़माने में ये अल्लामा इकबाल जैसे लीडर थे जिन्होंने अपने अशार के ज़रिए से इस कौम के अंदर, आप समझ लें कि उनके दिलों को गरमा दिया, बेदारी दी और एक आग लगा दी। और आप यही नहीं, इसके साथ साथ उस ज़माने में जब मिली नग़मे गाए गए, उन्होंने ऐसा एक खून में जो है फ़ौजियों की, हमारी पाक फ़ौज को सलाम पेश करती हूँ मैं, उनके अंदर एक ऐसी ताजगी पैदा की और ऐसा जोश और जज्बा और वलवला पैदा किया कि वो उन्होंने जी तबाही मचा दी। बिल्कुल ऐसा ही है कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। बिल्कुल। तो वो जो उन्होंने ये जज्बा क्रिएट किया कि बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, कि दश्तो दरिया भी ना छोड़े हम। तो देखिए, ये वो चीज़ें थी उस ज़माने में। आज हमारे, जब हम फ़ौज में भी थे और आम ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ये अशार हमारे दिलों को गरमाते हैं कि ऐ तायर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज़ में कोताही। तो ये सारे उस ज़माने के लोग थे। कायदे-आज़म ने वो नहीं करूँगी, लेकिन परवाज़ में कोताही तो है। आप आज का पाकिस्तान देखें,
مجھے لگتا ہے اور ہم نے جتنا پڑھا ہے اس زمانے میں بڑی ترقی کی، لیکن ہم بہت ڈکلائن پہ جا رہے ہیں۔ آج بھی ہم قائد اعظم کو جس طرح سے ہم ریکگنائز کرتے ہیں، ان کو ہم گریٹ لیڈر کہتے ہیں، قائد اعظم کا مطلب بھی ہے عظیم لیڈر، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس تمام قوم کو ایک لڑی میں پرو کے ایک متحد قوم بنایا تھا، اور اس زمانے میں سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے قائد اعظم کو اسسٹ کیا، فیسیلیٹیٹ کیا اور اس قوم کو جمع کرنے میں ان کی ہیلپ کی۔ بٹ مین نیوکلیس جو فارم ہوا وہ قائد اعظم نے سب کو جمع کیا مسلم لیگ کے جھنڈے تلے، اور آپ اس کی لیڈرشپ آپ کے پاس تھی جو آپ نے بنائی۔ دیکھیے اس وقت لیڈرشپ کا فقدان ہے، اسی لیے اس قوم میں یونٹی نہیں ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی ایسا، جیسے ہماری قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حادثوں کے منتظر، کب کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ اس کو جو ہے نا وہ ہم اس کو ریٹیلیٹ کرتے ہیں یا اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں، ادروائز ہم میجورٹی ہم جو ہے نا وہ تھوڑا سا کام ڈاؤن رہتے ہیں، کام ڈاؤن اور اسٹینڈ ڈاؤن رہتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں ایک سوال میرے پاس آ رہا ہے بڑا، وہ میں بعد میں پوچھوں گی، لیکن میرا ایک اور سوال یہ کہ اس زمانے میں بھی سیاست ہوتی تھی جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح یہ جنگ لڑ رہے تھے، اس زمانے میں بھی سیاست ہوتی تھی، گورا بھی سیاست کر رہا ہوتا تھا، اور جو انڈیا ہے جو کہ جب تک سب ساتھ ہیں اس وقت تک وہاں بھی سیاست ہو رہی ہوتی تھی۔ 3 لوگ سیاسی جماعتیں تھیں، پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس کے ساتھ ہی تھے، اور پھر مسلم لیگ الگ جماعت تھی، لیکن ان میں یونٹی کس طرح کی تھی کہ یہ گورے کو بھی ساتھ لے کے چلے، یہ ہندو کو بھی ساتھ لے کے چلے، یہ مسلمس کو بھی ساتھ لے کے چلے؟ تو وہ ذرا مجھے وہ چیزیں تو بتائیں۔ دیکھیں سیاست تو ہر دور میں ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے، اور جو صفوں کے اندر جو آپ کہہ لیں کہ منافق یا غدار، یہ ہر جو ہے وہ ٹیم کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ تھوڑا سا یہ تھا کہ جو ویژنری لوگ تھے جو دور تک دیکھ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ان تمام لوگوں کو سلیکٹ کیا۔ آپ دیکھیے جتنے بھی آپ کو لیڈرشپ نظر آئے گی جو پاکستان بنانے میں شامل تھی، تو اس میں آپ کو کوئی ایک بھی ایسا منافق لیڈر نظر نہیں آئے گا کہ جس کو بعد میں ڈسکارڈ کیا گیا، جس کو آئسولیٹ کیا گیا۔ سب نے مل کر اپنی اپنی جگہ اپنا رول پلے کیا۔ سر سید احمد خان نے ایجوکیشن کے اندر رول ادا کیا، علامہ اقبال نے آپ دیکھیں کہ اس ویڈیو ایک بیداری کریٹ کرنے کے اندر، اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کردار ادا کیا۔ تو قائد اعظم کی لیڈرشپ پر بار بار ہمیں جانا پڑتا ہے کہ وہ اس زمانے میں ایک ایسی لیڈرشپ موجود تھی، ایک ایسا نیوکلیس تھا جس کے گرد سب جمع تھے۔ دوسری بات یہ کہ جو سیاست تھی، وہ جو سیاسی لوگ تھے، جو منافقین تھے یا الگ حزب اختلاف کہہ لیں اس زمانے کی، جیسے کانگریس تھی یا انگریز تھے، یہ سب کلیئرلی ڈیفائنڈ تھے، یہ ہماری صفوں میں نہیں تھے الحمدللہ، اور قائد اعظم نے ایسے لوگوں کو اپنے سے دور رکھا۔ تو اس لیے یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان معرض وجود میں آیا، اور اس میں ان کا ویژن موجود تھا قائد اعظم کا، ان کی جو دور تک دیکھنے کی نظر تھی۔ اس لیے اس لیڈرشپ کی آج بہت بڑی فقدان ہے ہمارے پاس لیڈرشپ ہے، لیکن اس لیول کی نہیں ہے، وہ فور سائٹڈنس نہیں ہے ان کے پاس جو اس زمانے میں ہمارے قائد اعظم کے پاس تھی، جن کا کہ آج اب یوم پیدائش ہم بنا رہے ہیں۔ تو اس کا فقدان ہے۔ اگر جس دن بھی ایسی کوئی لیڈرشپ انشاءاللہ پاکستان میں آئی جس نے اس تمام قوم کو جگایا۔ اب ہمیں کتنا ٹائم انتظار کرنا پڑے گا؟ مجھے بتائیں کہ مجھے تو اپنے ہوش سے یہ بات یاد نہیں ہے، میں نے تو لیڈرشپ کا فقدان ہی سنتی چلی آ رہی ہوں۔ مجھے تو صرف وہی والا پاکستان سمجھ آتا ہے جو میں نے اپنی کلاس 1 کی کتابوں میں پڑھا، یا نرسری کی یا اس کے بعد کی کتابوں میں، جو میں نے اس کو ایز اے لیا جب پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اس کے بعد سے تو مجھے ہر جگہ فقدان ہی فقدان نظر آتا ہے۔ دیکھیں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ تو دیدہ ور کے لیے بیٹھیں گے یا جو لوگ ہیں جو ان کی بھی تو یہ لیڈرشپ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، کسی قوم میں بھی دینا چاہے اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتے ہیں، تو اتنی بھی ہمیں وہ مایوس ہونے والی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ابھی بھی قوم متحد ہے، ایسی بات نہیں جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی کرائسس سچویشن میں سب متحد ہو جاتے ہیں اور سب مل کے دیکھتے ہیں۔ آپ چھوٹے محلے لیول سے لے کر اوپر تک لیول کی بات کروں نا، ہماری قوم بڑی اچھی ہے، مدد کرنے والی ہے، بالکل، خود بھی جگاڑو بھی بہت ہے، بھائی بندی والی ہے، جگاڑو کوئی احساسات والی ہے، ہم جس جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ شاید ہمارے پاس وہ فیسلٹی نہ ہو، لیکن وہ جگاڑ کر کے کام کرا دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، دوسروں کو ہیلپ کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ کسی نہ کسی اپنا آدھی کھا لے گا لیکن وہ کھلا دے گا۔ یہ میں اس طبقے کی بات کر رہی ہوں، میں آپ کو ایلیٹ کی بات نہیں کر رہی، میں اور جتنی چیریٹی ہو رہی ہے وہ ایلیٹ اور سب کر رہے ہیں چیریٹی۔ دیکھیں ساری قوم الحمدللہ، ایک دفعہ میں بتا رہا ہوں کہ میری گاڑی کے پیچھے ڈگی کا کوئی وہ خراب ہو گیا لاک، اب یقین کریں میرا خیال ہے کوئی 25-30 لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی ڈگی کھولی ہے، آپ کی ڈگی، ایوری بڈی وانٹڈ کہ مجھے فیسیلیٹیٹ کرے، ہیلپ کرے کہ اگر میرے سے یہ نگلیکٹ ہو رہی ہے تو مجھے بتائے۔
تو یہ قوم الحمدللہ ایسی نہیں ہے، بہت اچھی ہے اور ہم سب متحد بھی ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ ابھی ہم اپنے رول پلے کرنے کے لیے اویئرنیس نہیں ہے، تیار نہیں ہے، گائیڈنس نہیں ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک جیسے پلیٹ ہم فارم اپنے نہیں۔ بچوں کی جب تربیت کی بات کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بچوں کو ان کے سامنے نہ ڈانٹو، ان کو چیزوں پہ، تو کیا ہمیں اپنے ملک کی عزت بھی اسی طرح کرنی چاہیے؟ ہمیں دوسروں کے سامنے جا کے اپنے ملک کو اس طرح سے پورٹرے نہیں کرنا چاہیے، یا اپنے ملک کی بدنامی نہیں کرنی چاہیے، اس کو سرخرو کرنا چاہیے؟ دیکھیں الحمدللہ ملک کے معاملے پہ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ پیٹریٹزم ہے، لوگ ملک کی بدنامی کی کوئی بات نہیں کرتے۔ ہاں ملک کی جو گورننس ہے، جو لیڈرشپ گورن کر رہی ہے، اس کے بارے میں اگر بات کرتے ہوئے ملک کا کوئی سیگمنٹ آ جاتا ہو تو وہ الگ بات۔ یہ تو وہ ساری چیزیں ہو گئی، لیکن میں جد و جہد پاکستان کی آزادی اور استحکام پاکستان، اور پاکستان جس وقت اسٹرگل کر رہا تھا اس میں تھوڑا سا قائد اعظم کے جو رول تھا وہ بڑا ہی ایکٹیو تھا، اور ان کے آگے سارے لوگوں نے اور ان کو کیسا لیڈر مانا کہ کیا کوالٹیز تھیں، ذرا ان کو بھی ڈیفائن کریں۔ دیکھیں قائد اعظم آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے پہلے گورنر جنرل تھے، جی اس ملک کے ہیڈ آف اسٹیٹ تھے۔ کیا کبھی آپ نے سنا کہ قائد اعظم کی جو یہ فلاں بہت بڑی جو ہے وہ کوئی قلعہ نما کوئی ہاؤس ہے، قائد ہاؤس، یا کوئی جائیدادیں آپ نے سنی، کوئی ایسی کوئی چیزیں سنی جس سے آپ بڑا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہیں کھارا در میں پیدا ہوئے تھے، ان کا گھر آج بھی وہاں پہ محفوظ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے بامبے کے اندر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، لنکن ہل میں تعلیم حاصل کی، تو آپ کا لیول آف ایجوکیشن، بہت لرنڈ آدمی تھے آپ، انتہائی ہانسٹ اور کردار والے آدمی تھے، کریکٹر والے آدمی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جینیس تھے۔ آپ کی اسی جینیس لیول کو دیکھیں آپ دیکھیں کہ بورن جینیس، اس آپ کے اسی کریکٹر کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ایک ہانسٹ آدمی ہے، یہ جینیس آدمی ہے، ہی از دی ون ہو ہیز دی پراپرٹیز اور کریکٹرسٹکس ٹو لیڈ آر نیشن، تو مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، ان لوگوں نے اور وزیر علی صاحب نے قائد اعظم کو پرسو کیا کہ 1913 میں آپ دیکھیں کہ پہلے مسلم لیگ تو 1903 میں قائم ہو چکی تھی، اور آغا خان جو سوم تھے وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ اچھا، مسلم لیگ نون کو ہیڈ کر رہے تھے، مسلم لیگ جو پاکستان تھی اس کو ہیڈ کر رہے تھے آغا خان۔ لیکن 1903 کا تو مطلب ہے 47 میں پاکستان بنا ہے، مسلم لیگ اتنا پہلے سے لیڈ کر رہے تھے۔ جی، اور 1913 میں جو ہے قائد اعظم نے مسلم لیگ جوائن کر لی، ٹھیک ہے، اور 3 سال کے اندر آپ دیکھیں 1913 میں ایز اے ممبر جوائن کی، لیکن ود ان 3 ایئرس وہ جو تمام جن لوگوں کا آپ نے نام لیا اس زمانے میں سارے ایک سے بڑے جائنٹ تھے، بڑے ٹاپ لیڈرشپ تھی، اس کے اندر وہ آ کر ہیڈ بن گئے مسلم لیگ کے، بینگ اے ممبر کانگریس۔ 1913 میں یہاں آئے، اور اس کے بعد وہ ود ان 3 ایئرس آپ دیکھیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ یہی ایک شخص ہے، ہی از دی ون، تو آپ ان سے اندازہ کر سکتی ہیں کہ ان کی گیج کر سکتی ہیں کہ ان کا کیلیبر، ان کی کریکٹرسٹکس اس زمانے میں کہ کس کردار کے وہ آدمی تھے، اور تو انہوں نے کہا ہی از دی ون۔ حالانکہ بڑے بڑے جائنٹس تھے اس زمانے میں، آپ نام تو لیں، آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے جو لوگ آج کے نہیں ملتے۔ اگر آپ ان کو ان کے گوروں کو بھی اس وقت کے جو گورے تھے اور جو ہمارے ہندو جو رہنما تھے، اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں تو کیا قائد اعظم کے ساتھ ان کے تعلقات تھے؟ بالکل، اور کس لارڈ طرح ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہو گیا، یہ ساتھ ساتھ جو نہرو جو تھے، اور یہ سب جتنے بھی لوگ تھے، کیا تعلقات کے ساتھ انہوں نے زندگی کو اور اپنے ملک کو آگے بڑھایا؟ آپ دیکھیں کہ جس طرح آج کل حزب اختلاف اور حزب اقتدار میں ایک جنگ ہوتی ہے اور دو پارٹیوں میں، آپ نے کہیں دیکھا کسی کلپ کے اندر یہ کوئی کہ ان کی اس طرح سے کوئی بدتمیزی کا کوئی شائبہ کوئی دیکھا کسی تقریر میں کہ نہرو صاحب یا انڈیا والوں نے دکھایا ہوگا کہ قائد اعظم دیکھیں اس طرح بدتمیز تھے یا اس طرح برا بھی نہیں کہہ سکا، تو آپ کے کردار کے اوپر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ میں وہی تو کہتا ہوں کہ اس زمانے میں اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، آپ نام ان کو دیکھیں، آپ ان لوگوں میں آ کر ود ان 3 ایئرس ہی بیکیم اے پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ، اور آپ نے 1916 کے اندر دیکھیں پریزیڈنٹ بن گئے، اور 1940 کے اندر یہ ریزولوشن پاس کرا دیا آپ نے پاکستان کا، اور آپ مستقل آپ اس کا پریزیڈنٹ رہے۔ آپ دیکھیں کتنا عرصہ، یعنی اتنے بڑے بڑے لوگوں میں کسی شخص کا اتنے عرصے پریزیڈنٹ رہنا بہت بڑی بات ہے، اور کنٹینیو پھر 1940 میں ریزولوشن پاس کرا دیا کہ جی ہم پاکستان سے کم بات ہی نہیں کریں گے، کیونکہ 1937 میں ہوا وہاں صوبائی الیکشن پورے برصغیر کے اندر، اس میں کانگریس نے جب سیٹیں لے لی مسلمانوں کی حمایتوں سے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم مسلم لیگ کو جو ہے وہ کوئی سیٹ نہیں دیتے، ہم مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے۔ تب مسلم لیگ اور قائد اعظم کو بھی پکی ریلائزیشن ہو گئی
کہ جناب یہ 1937 کے الیکشن اس بات کی اسٹیمپ لگ چکی ہے کہ ہم ان کے ساتھ تو کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا. تو 3 سال کے بعد 1940 میں لاہور میں یہ جو مینار پاکستان کی جگہ پر پاکستان کی ریزولوشن پاس کی قائد اعظم نے سب کے ساتھ مل کر, جس پہ آپ 23 مارچ مناتے ہیں, کہ جناب ہمیں ایک جداگانہ حیثیت ہے, ہمیں ایک الگ کنٹری چاہیے, اس سے نیچے بات نہیں ہوگی. وہاں سے پھر یہ مشن شروع ہوا, کرسپ مشن آیا اور مارکنگ اور یہ وہ. تو آپ دیکھیں کہ قائد اعظم نے کسی بھی سٹیج پر کمپرومائز نہیں کیا. آپ دیکھیں کسی بھی جاگردہ قوم کا لیڈر جو ہوتا ہے نا, وہ کمپرومائز نہیں کرتا, وہ کٹ مر جاتا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ دیکھیں کچھ لوگ مخالف بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ نے کہیں کسی مخالف کا پڑھا کہ جی نہرو کے ساتھ فلاں چیز پر کمپرومائز کیا؟ نہیں, بالکل. You will never found any such thing کہ جس میں کہیں اس طرح کی سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھی. آپ دیکھیں وہ کردار تھا, وہ فرمنس تھی, وہ کریکٹر تھا, ٹھیک ہے, اور وہ ہانسٹی کا لیول تھا. آپ دیکھیں کہ آج پاکستان میں کوئی آپ ایک پتھر بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ قائد اعظم کی ملکیت تھا. تو لیکن اس زمانے میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ایسے میر جعفر تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا, جو درار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کیا اس کے نقصانات آج تک ہم بھگت رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل اس میں میر جعفر ہمارے اندر تو اتنے نہیں تھے, لیکن ظاہر ہے کہ جو کانگریس تھی اس کے اندر بھی کچھ مسلمان تھے, اور وہ لوگ تھے جنہوں نے اس میں جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں ان کے بارے میں جو کرسپ مشن ہے اس کو کچھ حد تک میں سمجھتا ہوں کہ باعث کیا. یہ میری اپنی ذاتی رائے, اور جس کی وجہ سے پاکستان کی جو مارکنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے کافی شارٹ کمنگس چھوڑی, جس کی وجہ سے آج ہمیں بہت سارے, جیسے کشمیر کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے, یہ بھی ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی, ٹھیک ہے, وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی, وہ سکھوں کی حکومت تھی, لیکن مسلمان 99% میجورٹی میں تھے, ٹھیک ہے, اور یہی شیخ عبداللہ وغیرہ یہ لوگ سارے وہاں موجود تھے. لیکن ان لوگوں نے اس وقت تھوڑا سا, میں سمجھتا ہوں یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اگر یہ اس وقت پازیٹیو رول پلے کرتے تو آج کشمیر پاکستان. لیکن کشمیر کا مدعا تو قیام پاکستان کے بعد پیش آیا, لیکن اگر قائد اعظم حیات ہوتے تو وہ اس مسئلے کو کیسے ریزالو کرتے؟ دیکھیں یہ قیام پاکستان کے بعد نہیں, بیسیکلی تو قیام پاکستان کے ساتھ ہی شروع ہو گیا. تھا, لیکن یہ تو کیونکہ اس نے ڈیسیشن نہیں دیا, لڑائی جھگڑے تو ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے ہوئے کہ وہاں مسلمان قید ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہمیں نکالو, یہ ہمیں یہاں پہ انہوں نے جو ہے انڈیا کی فوج کا, ہمیں ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا, ان کی یہ فوجیں آ گئی. تو پھر پاکستان سے بھی یہاں سے فوجیں گئیں اور ان کو لائبریٹ کیا, جو آپ آج آزاد کشمیر دیکھتی ہیں. تو یہ بالکل یہ اس زمانے میں وہ جو آپ بات کر رہی تھی کہ میر جعفر والا رول اور کچھ منافقت کا رول, یہ اس جگہ پہ اس طرح سے کچھ اسٹیٹس کے اندر پلے کیا گیا, جس کی وجہ سے ہمارے پاکستان کو آج تک ایک نقصان ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ شیخ محمد ندیم صاحب, تجزیہ کار میرے ساتھ موجود تھے. بڑی آسان طریقے سے انہوں نے بتانے کی کوشش کی, اور ہم بھی اپنے جو دیکھنے والے ہیں اور نوجوان طبقہ, ان میں وہ افکار چاہتے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جاتے جاتے اپنی قوم کو جگانے کے لیے اتحاد, تنظیم, یقین محکم کے ایسے الفاظ جو کہ اگر ان کو ایک لڑی میں پرو دیا جائے تو ایک مضبوط معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے. تو جناب مجھے دیجیے اجازت, میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان. پاکستان زندہ باد. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.